بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو فطرت کا نام دیا ہے. یہ ہمارا جو اسلام ہے یہ فطرت کے موافق ہے. فطرت کہتے ہیں 100% صحیح چیز کو، جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فطرت. جیسے راستے تو بہت ہے لیکن صحیح راستہ، سیدھا راستہ ایک ہی ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. جس میں بالکل سیدھا راستہ، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. اور ہم لوگ اللہ سے یہی دعا ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا. اور سیدھا راستہ وہ فطرت کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، نبی کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی ایک دین ہم کو دے کر بھیجا ہے جو فطرت کے موافق ہے. اب اس میں اسلام کی کئی ساری چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہ آنے کی وجہ سے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، یا پھر کوئی اور اشکال کرنے پر ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اس کو سمجھنے کی قوت، طاقت، استطاعت نہیں ہے، تو وہ ہماری کمی ہے نہ کہ ہمارے دین کی کمی ہے. جیسے کوئی آدمی صبح کے 11 بجے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کو بند رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آج سورج کو کیا ہو گیا کہ سورج میں روشنی نہیں ہے. تو اب یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے یا پھر سورج کا قصور ہے؟ کہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے کہ اس نے اپنے آنکھوں کو بند رکھ کر یہ سورج کو عیبدار بنا رہا ہے. تو کمی جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں ہے، کہ اگر یہ آنکھوں کو کھولتا تو سمجھ میں آتا کہ بھائی آج سورج نکلا ہے اور سورج میں روشنی بھی موجود ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی دین کو بھی روز روشن کی طرح آیا، ظاہر و باہر کیا. یہ دین فطرت ہے، دین فطرت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کئی مرتبہ اس کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، توحید پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، رسالت کو ماننے کی دعوت دیتا ہے،
قرآن کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، نبی کی پیروی کرنے کو دعوت دیتا ہے، یہ تمام چیزیں عقل کے موافق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، ہم اس کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ توحید فطرت ہے، توحید عقل کے موافق ہے، توحید عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اس بات کو ثابت کر کر ہم دکھلا سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب ہے دنیا چلانے والا ایک خالق ہے، مجھے آپ کو دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کو نہ آنکھ ہے، اللہ کو نہ کان ہے، اللہ کو نہ ہاتھ ہے، اللہ کو نہ پیر ہے، اللہ اپنی پوری صفاتوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنی طاقت و قوت کے ساتھ ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کو ہم اپنا خالق مانتے ہیں، اس کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں۔ اگر اسی خالق کو، اسی اللہ کو، اسی خدا کو، اسی معبود کو اگر آنکھوں کی ضرورت پڑ گئی دیکھنے کے لیے، تو مخلوق اور خالق میں کیا فرق ہو گیا؟ کہ بندے کو بھی دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے اور خدا کو بھی دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، تو بندے اور خالق میں کوئی فرق نہیں رہا۔ بندے کو سننے کے لیے، کسی بات کو سماعت کرنے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، اگر وہی خدا کو بھی ضرورت پڑ گئی تو اب خدا میں اور مخلوق میں کیا فرق رہ گیا؟ کسی چیز کو سمجھنے سوچنے کے لیے بندے کو یہ چیزیں ضرورت ہے، لیکن خدا کو بھی اگر ان چیزوں کی ضرورت پڑ گئی تو اب وہ مخلوق اور خالق میں کیا فرق رہ گیا؟ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں سے جو مبرہ ہے، ان تمام چیزوں سے جو پاک ہے، جو منزہ ہے، اسی ذات کو ہم اپنا خالق، اپنا معبود، اپنا اللہ کہہ کر بلاتے ہیں۔ دنیا میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ایک چیز ہوتی ہے، ایک گاؤں ہے، ایک ابھی الیکشن ہوا ہے، تمام لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ ایک ایم پی بنتا ہے ایک ڈسٹرکٹ کے لیے، ایک ایم ایل اے بنتا ہے ایک منڈل، ایک تعلقے کے لیے، اور ایک پرنسپل ایک کالج کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہیڈ ماسٹر جس کو ہم ایچ ایم کہتے ہیں وہ ایک اسکول کے لیے ہوتا ہے۔ فیملی میں بھی ہیڈ آف دا فیملی ایک ہوتا ہے۔ جب ایک گھر ایک ہیڈ آف دا فیملی، دو ہیڈ آف دا فیملی سے نہیں چل سکتا، ایک ایم ایل اے جو منڈل میں جو تعلقے میں رہتا ہے، دو ایم ایل اے بن گئے تو وہ وہاں کا نظام کیسے چل پائے گا؟ صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گا۔ ایک ڈسٹرکٹ کو دو ایم پی نہیں رہ سکتے، ایک صوبے کو دو سی ایم نہیں رہ سکتے، اور پورے ملک کو دو وزیر نہیں رہ سکتے، دو پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتے، تو یہ پوری دنیا کو کروڑوں کے خدا کیسے سنبھالیں گے؟ دو آدمی ایک گھر کو نہیں چلا سکتے، دو آدمی لیڈر بن گئے، ایک مسجد کا ذمہ دار دو بن گئے، اب دونوں میں لڑائیاں ہوگی، ایک مدرسے کے دو ذمہ دار بن گئے، لڑائی ہوگی، ایک اسکول کے دو ایچ ایم بن گئے، لڑائی ہوگی، ایک کالج کے دو پرنسپل بن گئے، لڑائیاں ہوں گی کہ اب ایک پرنسپل بولے گا کل پورے بچے صبح 10 بجنے سے پہلے آ جانا، اور جولائی کی 1 تاریخ سے آپ کے لیے امتحانات ہیں۔ ایک پرنسپل نے اعلان کر دیا، اب دوسرا پرنسپل کہے گا نہیں، بلکہ پورے اسٹوڈنٹ صبح 9 بجے آنا ہے، اور پھر جون 30 سے ہی آپ لوگوں کو امتحان ہے، یہ میرا آرڈر ہے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ دونوں میں اختلاف ہوگا، بچے پریشان ہو جائیں گے، اسٹوڈنٹس پریشان ہو جائیں گے کہ ہم اس کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں۔ تو دنیا کا نظام دو لیڈر سے نہیں چل سکتا، اتنا بڑا نظام۔ یہ سورج دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ تمام چیزوں کو چلانے والا اگر یہ خالق نہ ہوتا تو اتنے طریقے سے اچھے طریقے سے چل پاتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور خالق دنیا میں ہوتا، لفسدتا، یہ پورا دنیا کا نظام جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر خراب ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، کیونکہ دنیا نہیں چل سکتی، دنیا نہیں رہ سکتی۔ تو یہ ہے توحید کی عقلی دلیل کہ ہمارا توحید، ہمارا دین، ہمارا خالق ایک ہونے پر ہمارا دین بھی کہتا ہے، ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، ہمارے حدیث مبارکہ بھی کہتی ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا والوں کی عقل بھی کہنے پر اس کو مجبور ہوتی ہے کہ ہاں ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے، تبھی دنیا ایسے چل سکتی ہے، ورنہ نہیں چل سکتی۔ اگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ لوگ مان لے کہ اگلی مرتبہ جب الیکشن آئے گا 2029 میں تو تب کہا جائے کہ
के एक एक एमएलए नहीं, दो दो तीन तीन एमएलए रखेंगे, एक एक एमपी नहीं बल्कि दो दो तीन तीन एमपी रखेंगे, एक सीएम नहीं बल्कि दो दो तीन तीन सीएम रखेंगे, तो ये इसको तो मानने के लिए तैयार नहीं है और पूरी दुनिया के लिए लाखों के करोड़ों के खुदाओं को मानने के लिए तैयार है। तो तौहीद एक अल्लाह को मानने की दावत देती है। इसी तरीके से अंबिया का आना, मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के जो नबी दुनिया में आते हैं, ये भी अक्ल के मुवाफिक है। इसमें क्या बताया जाता कि देखो अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह तबारक व तआला बंदों में से ही उसको चुनते हैं और उसको ऐसे सिफात से उसको आरास्ता करते हैं, उसको ऐसे सिफात अता करते हैं कि वो आम आदमियों के तरह नहीं होता। वो तक़वे में, परहेजगारी में, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने में, अल्लाह से दिल लगाने में, इबादत करने में अल्लाह दूसरे बंदों के मुकाबले में कई गुना आगे होता है। ऐसी जात को हम नबी कहते हैं। एक अल्लाह का पैगाम, एक प्रेसिडेंट होता है वो अवाम से डायरेक्ट बात नहीं करता, एक सीएम होता है वो अवाम से डायरेक्ट बात नहीं करता, अपने पैगामात को, अपने मैसेजेस को, अपने बातों को वो किसी आदमी के जरिए से, किसी चीज के जरिए से वो लोगों तक पहुंचाता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला भी अपने पैगामात को अपने नबियों के जरिए से लोगों तक पहुंचाते थे और वो पैगामात अल्लाह तबारक व तआला कुरान में महफूज कर रखा है। तो ऐसे हर चीज, इस्लाम की हर चीज अकल के मुवाफिक है। जो अकल के मुवाफिक है उसी को फितरत कहते हैं और दीन इस्लाम फितरत है। ऐसे ही औरत का पर्दा करना, औरत को पर्दे में रखा जाए, औरत बापर्दा रहे, औरत अगर पर्दा ना करेगी तो वो, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अब गैर कहते हैं कि देखो मुसलमानों ने औरतों को कितना कैद व बंद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया। इतनी गर्मी है, इतनी शिद्दत की गर्मी है, 40 पर 5 डिग्री की गर्मी है, 45 डिग्री की गर्मी है, दिल्ली में 50 डिग्री को पहुंच गई, फिर भी ये अपने मस्तूरात को कहते हैं कि बुर्का पहनकर ही बाहर जाना, पर्दे के साथ ही बाहर जाना। ये औरतों पर कितना बड़ा जुल्म है, ये औरतों पर कितना बड़ा तशद्दुद है कि हम लोग टी शर्ट पहनकर, ढीले कपड़े पहनकर इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। औरत अपने अंदरूनी कपड़े पहनकर, फिर उसके बाद बुर्का पहनकर, फिर ये इतनी गर्मी में वो कैसे संभाल पाएगी? अरे अल्लाह के बंदों, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों की फिक्र है। हमारा ये कहना है कि ये गर्मी में भी हमारी औरतों का जहन ये बनता है कि हम इस गर्मी के मुकाबले में उस गर्मी से बचना चाहते हैं जो मरने के बाद जहन्नम की गर्मी लगने वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया की गर्मी, दुनिया की आग, जो दुनिया में हम लोग आग इस्तेमाल करते हैं, ये दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा ताकतवर आग जो है वो जहन्नम में अल्लाह ने रखा है। और ये गर्मी हम ना मतलब नहीं है, ये गर्मी हम लोगों को मतलब नहीं है, बल्कि मतलब क्या है कि औरत जो है उसकी खूबसूरती और उसका जो चेहरा है, उसका जो चीजें हैं वो तमाम चीजें महफूज रहें। हम ये नहीं चाहते कि हमारे लड़कियों के चेहरे को देखकर एक खड़े होकर पेशाब करने वाला, दूसरों के मजहब पर चलने वाला, जिसके पास औरतों की कोई इज्जत नहीं, जिसके पास दीन का कोई इल्म नहीं, जिसके पास औरत का कोई लिहाज नहीं, ऐसा शहवत वाला आदमी, ऐसा जो है बुरा आदमी, वो हमारी औरतों को देखकर अपनी ख्वाहिशात को, अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा ना करे, ताकि इस चीज से भी हमारे लड़कियां बचे, इस चीज से भी हमारे मस्तूरात बचे कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मस्तूरात वो अपनी खूबसूरती को वो छुपा कर रखे, अपने जिस्म को वो छुपा कर रखे। वो दूसरों के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए बनाई नहीं गई है। औरत अपने शोहर के लिए बनी हुई है। शोहर का, बीवी की जो खूबसूरती है वो उसके शोहर के लिए है, दुनिया वालों के लिए नहीं। इसलिए हदीस पाक में आया, जब कोई औरत सिंगार कर और अपने बना सवार कर जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान भी उसके साथ लग जाता है। और जो दुनिया में ऐसे वैसे काम करने वाले होते हैं, वैसों का दिल उसकी तरफ पलटा देता है। इन चीजों से बचाने के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया कि औरत छुपकर रहने की चीज है। और हम ये कहते हैं कि ऐसी गर्मी में औरत को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जब सख्त जरूरत पड़ गई तब जाना है। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि औरतों को घर में रखकर उसको घर की मलिका बनाकर रखो,
बाहर जाकर उसको कमाना नहीं है, बाहर जाकर उसको जॉब करना नहीं है, बाहर जाकर उसको पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वो अपने शोहर की खिदमत करे, अपने बच्चों की तरबियत करे, अपने घर की देखभाल करे। हम उसको अपने घर की मलिका समझते हैं, हम उसको अपने घर की रानी समझते हैं, उससे हम बाहर का काम नहीं लेते, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है उसको। और इसी तरीके से जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी बकरीद का जमाना चल रहा है। अब बताइए, ये जो पर्दे का बताया, एक बात रह गई थी, एक लड़की बस स्टैंड के अंदर, एक लड़की बाहर बाजार में बुर्के के साथ खड़ी हुई है और एक दूसरी लड़की बगैर बुर्के के खड़ी हुई है। अब यहाँ पर शहवतानी सिफत रखने वाले कुछ मर्द हजरात खड़े हुए हैं। अब इन मर्द हजरात की निगाह क्या उस बुर्के वाली औरत पर पड़ेगी या जो बगैर बुर्के के खड़ी है उस पर उसकी निगाह पड़ेगी? लामुहाला हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन तमाम मर्दों की निगाह उस औरत पर पड़ेगी जो औरत बगैर बुर्के के खड़ी हुई है। अब जब एक लड़के को उसका हुस्न पसंद आ गया, उसकी खूबसूरती पसंद आ गई, तो अब ये यहां तक के ऐसे वाकयात पेश आते हैं, जिना के वाकयात पेश आते हैं और किडनैप करने के वाकयात पेश आते हैं, इज्जत को लूटने के वाकयात पेश आते हैं। अब वो लड़का उस लड़की के पीछे पड़ जाता है, अब खानदानी लड़ाई होती है, यहां तक के कत्लगिरी की भी वाकयात आ जाते हैं, ये उसको मार दिया, वो इसको मार दिया, यहां तक के वाकयात आते हैं। इन तमाम फसादात से बचने के लिए हम ये कहते हैं कि औरत पर्दे के साथ रहे। एक औरत पर्दा करने से इतने फसादात बच रहे हैं, इतने लड़ाइयां नहीं होगी, इतना झगड़ा नहीं होगा, औरत की इज्जत महफूज, खानदानी इज्जत महफूज। आज औरतों के भागने के वाकयात क्यों आ रहे हैं? जब बच्चा बच्ची को देखेगा तभी तो वो आशिक बनेगा, जब बच्चा बच्ची का चेहरा देखा तभी तो वो उसका आशिक बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये चीजों से बचाने के लिए औरत को पर्दा कराया जाए, तो ये भी अकल के मुवाफिक है। अब जो चीज है वो ये है कि जैसे कि बकरीद का मौका चल रहा है, हमारे बकरीद में हम लोगों को जानवरों को ज़बाह करने का हुक्म दिया गया। गाय है, बैल है, इसी तरीके से भैंस है और बकरा है, मेंढा है, भेड़ है, इन तमाम चीज़ों को हम काट कर ज़बाह करते हैं। और इश्काल ये होता है कि देखो मुसलमान जानवरों पर कैसा जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान जानवरों पर कैसा ये अपने ख्वाहिशात को और अपने खाने के लिए, अपने मज़े के लिए इन जानवरों को ज़बाह कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। तो पहला जवाब तो ये है कि देखो कुर्बानी में जो हम लोग जानवरों को ज़बाह करते हैं, जो भी जानवर हम अल्लाह के नाम पर ज़बाह करते हैं, इन ज़बाह करने में हम लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं करते। अगर खाना ही मकसूद होता, इसके अलावा दुनिया में कई जानवर हैं, क्या हम उनको खा रहे? हम जिन चीजों को खा रहे हैं उन चीजों को खा रहे हैं जिन चीजों के खाने का हुक्म मेरे अल्लाह ने दिया है, जिन चीजों को खाने का हुक्म मेरे पैगंबर ने दिया है। मेरे नबी ने कहा तुम इसको खा सकते हो तो हम उसको खाएंगे, मेरे नबी ने कहा इसको तुम नहीं खा सकते तो वो जितना भी मजेदार हो हम उसको नहीं खाएंगे। खाने में भी हम दीन के पाबंद हैं, खाने में भी हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, नबी के तरीके के पाबंद हैं। गाय, बैल, भैंस, इसी तरीके से जो भी चीजें हैं, इन चीजों को छोड़कर और भी कई सारे जानवर हैं, और भी कई सारे परिंदे हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, क्या उनको हम खा लेते हैं? नहीं खाते। तो मालूम हुआ खाने में भी दीन के पाबंद है, खाने में भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, ख्वाहिशात के पाबंद नहीं है। अगर ख्वाहिशात के पाबंद होते तो दुनिया के और चीजों को भी हम खा लेते थे। पहला जवाब तो ये। दूसरा जवाब ये है, इनके खाने में भी हम शरीयत के पाबंद है। एक आदमी बकरा 25,000 का खरीद कर लाया, 30,000 का बकरा लेकर आ रहा था, एक्सीडेंट होकर मर गया, ज़बाह करने से पहले मर गया। हालांकि बकरा खाने का हुक्म इस्लाम देता है, शरीयत बकरा खाने की इजाजत देती है, अल्लाह का भी हुक्म है कि बकरा खा सकते हैं, लेकिन वो बकरा, ये तमाम चीजें, ये बकरी, ये तमाम चीजें कब खाएंगे? शरीयत के मुआफिक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जब ज़बाह होगा तभी खा सकते हैं। अगर ज़बाह करने से पहले किसी भी तरीके से मर गया, ऊपर से गिरकर मर गया, किसी ने उसका गला घोट दिया, एक्सीडेंट होकर मर गया, दवा डालकर उसको मार दिया गया, बुलेट लेकर उसको मारकर खत्म कर दिया गया, इस जानवर को खाने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, वो मुर्दार है।
ہمارے طریقے سے ذبح ہونا، ایک اللہ نے حکم دیا ہو تم یہ چیز کھاؤ، اور کھانے میں بھی شریعت کے پابند کہ وہ شریعت کے موافق ذبح ہوا ہو، اگر وہی کافر ذبح کر دیا، کوئی بسم اللہ اللہ اکبر بولے بغیر ذبح کر دیا، نہیں کھا سکتے۔ تو کھانے میں بھی شریعت کے پابند، اور کھانے کی ان جانوروں میں بھی ذبح ہونا، حلال ہونا، مسلمان ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرنا، تو کیا معلوم ہو رہا؟ کھانے میں خواہش کے پابند نہیں ہے، کھانے میں بھی دین کے پابند ہے، ان جانوروں کے کھانے میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اور اسی طریقے سے ان جانوروں کو کھاتے ہیں، ان جانوروں کے گوشت کو ہم کھاتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، جس میں اللہ نے صحت رکھی ہے۔ جس میں اللہ نے صحت نہیں رکھی ہے، اللہ نے اس کا کھانے کا حکم نہیں دیا۔ اور ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے ہی اللہ نے ان چیزوں میں اتنی برکت رکھی ہے۔ ایک گائے، ایک بکرا، ایک مرغی، یہ کتنے دیتے ہیں؟ کھا کھا کر یہ اتنے ہیں۔ ایک جانور جس کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے، جس کو ہم سور بولتے ہیں، جس کو ہم کتا بولتے ہیں، ایک ایک مرتبہ میں 12 15 17 پیدا کرتے، لیکن آج تک ان کی تعداد ان کے برابر نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو کھانے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ان کو کھانے کے لیے بنایا۔ سال ہاں سال کروڑوں کے بکرے مکہ میں ذبح ہو رہے ہیں، دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں، ہندوستان میں ذبح ہو رہے ہیں، اور جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ پورے ذبح ہو رہے ہیں۔ جتنا اللہ کیونکہ اللہ نے اس میں برکت کیوں رکھی ہے؟ کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، تمہاری گندگی کھانے کے لیے ہے، صاف کرنے کے لیے ہے۔ ان چیزوں میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ چیزیں نہیں بڑھیں گی، یہ چیزیں بڑھیں گی، کیونکہ اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دوسروں میں نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے تو بقرعید کا جو یہ اشکال کرتے ہیں، اس اشکال کا جواب یہ ہے۔ اب آخر میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جو خلاف فلمیں وغیرہ بنانے کا رواج کئی سالوں سے شروع ہو گیا ہے۔ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کی آیتوں کے خلاف، نبی کے خلاف فلموں کو بنایا جاتا۔ گزشتہ سال میں 5 تاریخ کو ایک فلم آئی تھی، اس پر بھی میں بیان کیا تھا، اس پر بھی جمعہ کے دن بیان کر واضح کیا تھا۔ اس میں یہ بات بتائی گئی تھی، اس فلم کا نام تھا دا کیرلا سٹوری، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 32,000 لڑکیاں کیرلا سے جا کر آئسس جوائن کر لیے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹر اور یہ فلم کے کہانی کے موافق تھا، لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی ہوم منسٹر افیئرز سے اور بڑی بڑی چیزوں سے جب اس کی تحقیق کی گئی، اور خود سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، 32,000 لوگ جو بھاگ کر چلے گئے ہیں، آئسس جوائن کیے ہیں، اس کے لیے کوئی حقیقت ثابت نہیں ہوا، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، کون؟ سپریم کورٹ نے، اور یہ کہا کہ فلم سے پہلے یہ کہا جائے کہ یہ ایک خیالی فلم ہے، کالپنک جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ ایک خیالی فلم ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو 65 لوگ ہندوستان سے جا کر آئسس کو جوائن کرنے والے تھے۔ ایک دو نے 32,000 نہیں بلکہ کتنے تھے؟ صرف 65 لوگ تھے جوائن ہونے والے، اور ان 65 لوگوں میں بھی 33 لوگ یا قریب وہ کیرلا سے تھے، اور اس میں بھی لڑکیاں کتنے تھی؟ 6 لڑکیاں تھی، اور 6 میں 3 مسلمان تھی، اور وہ 2 جو ہے وہ غیر تھی، کرسچین تھی، اور ایک ہندو سے مسلمان کنورٹ ہونے والی تھی۔ تعداد کہاں آئی؟ 32,000 بولے ہیں، حقیقت آ کر 6 پر رکی ہے۔ کتنا جھوٹ اسلام پر بول رہے ہیں۔ گزشتہ سال سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس فلم کے اندر یہ بتایا گیا تھا، مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ تم غیروں کے لڑکی سے سیکشول ایکٹیویٹی قائم کرو، ان کو پیار کرو، ان کو لو میں پھنساؤ، ان کو پیار میں پھنسا کر ان کو پریگننٹ کرو، اور ان کو لا کر یہاں آئسس میں جوائن کراؤ۔ ایسے میسیجز اس فلم میں دیا گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کا انگیجمنٹ ہو گیا، ایک لڑکا ایک لڑکی کا منگنی ہو گئی، منگنی ہونے کے بعد عصر کے بعد نکاح ہے، عصر سے پہلے بھی اس لڑکی کو فون میں بھی بات کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے، پیار میں پھنسا رہا ہے، تو وہ دین کو چھوڑا ہوا ہے،
وہ نبی کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے, وہ اسلام کو چھوڑا ہوا ہے, وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں, وہ قرآن سے محبت کرنے والا نہیں, وہ اللہ کو ماننے والا نہیں, وہ نبی کو ماننے والا نہیں. نبی کو ماننے والا ہوتا ہونے والی بیوی سے بھی فون میں بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا تھا. یہ ہمارا دین ہے. اب اگر وہ ایسے کام کر رہا ہے, وہ اس سے تعلق ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو دین, جو اسلام یہ تعلق دے رہا ہو, یہ تعلیم دے رہا ہو, اپنی چچا کی بیٹی جب بالغ ہو جائے اس سے پردہ کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں میں جن سے پردہ کرنا ہے وہ پردہ کرنے کا حکم اسلام دے رہا ہے, تو غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی تعلیم اسلام کیسے دے گا؟ ان کو پریگننٹ کرنے کی تعلیم اسلام کیسے دے گا؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں, اسلام کو بدنام کرنے کی یہ پوری کوششیں ہیں. لیکن یاد رکھیے, اسلام کو جتنا بدنام کریں گے اللہ اتنا اس کو ابھارے گا, اتنی عزت دے گا. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر بتائی گئی تھی. لیکن اب ایک فلم آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ وہ فلم کو ہلاک و برباد کر دے اور اس کو ریلیز نہ ہونے دے. آج ہی اس کی ڈیٹ تھی, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. لیکن کئی سارے سوالات آئے, کئی سارے لوگ مجھے سوال کیے کہ ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام 12 ہمارے 12. اس کے اندر کئی ساری چیزیں بتائی گئی کہ یہ فلم ایسی ہے. اس کے اندر ایک آیت کو لے کر اتنا بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو. تو اس کے اندر کیا چیزیں بتائی گئی؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 آیت نمبر اس کو لیا گیا اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا, یہ آیت میں کیا بتایا گیا؟ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اس آیت کو لیا گیا. اس آیت کو لے کر یہ کہا جا رہا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم اپنی کھیتیوں میں جیسا چاہے آؤ. دیکھو عورتوں کو کھیتی کہا جا رہا ہے, عورتوں کو کھیتی کہا جا رہا ہے اور جیسے چاہے آؤ بولا جا رہا ہے. یہ آیت کو لیا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے, قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کا پس منظر ہوتا ہے, اس کا شان نزول ہوتا ہے, اس کا جو ہے شان عروج ہوتا ہے. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا, آیت کا میننگ سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف ترجمہ پڑھ لینے سے, صرف میننگ سمجھ لینے سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. 223 آیت کو بول رہا ہے کیا؟ نساؤکم حرث لکم. 222 آیت کو چھوڑ دیا. جب تک 222 کی آیت 222ویں آیت کو نہیں دیکھے گا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. سب سے پہلا سوال تو ان لوگوں کو یہ ہے جس قرآن کو صحابہ عربی زبان والے, عربی لینگویج والے, عربی بھاشا والے قرآن کو سمجھ نہیں سکے, قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی ضرورت پڑی, قرآن کو سمجھنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت پڑی, قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض آیتوں کی تفسیر کی ضرورت پڑی. ایسے قرآن کی آیتیں آج یہ کھڑموت لوگ تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے, یہ آیت کا مطلب یہ ہے. صحابہ, نبی کے بعد جن صحابہ کا مرتبہ ہے وہ آیتوں کا مطلب پوچھتے تھے. یہ 1400 سال کے بعد آنے والے فتنے کرنے والے, فساد مچانے والے آیتوں کا مطلب بیان کر رہے ہیں. تو اچھا, یہاں پر نساؤکم حرث لکم کہا گیا, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, نساؤکم عربی میں نساء کہتے ہیں عورت کو, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب ان سے سوال کرو کہ ان نساء سے کون سی عورت مراد ہے؟ بیوی کیسا مراد لیتے؟ یہ نساؤکم لیڈیز, لڑکی, عورتیں, یہ ترجمہ ہے. لیکن ان لڑکیوں سے, ان عورتوں سے, ان نساء سے عورتیں مراد ہے کیسا بولیں گے؟ کیا دلیل ہے؟ جب تک 222 آیت کو نہیں دیکھے گا, 222 والی آیت کو نہیں دیکھے گا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ نے اس کا بیان کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, عورتیں, آپ مرد حضرات آپ سے عورتوں کی جو پیریڈز آتی ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اس کے بارے میں آ کر سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اللہ نے کہا دیکھو عورتوں کی جب یہ ماہواری آتی ہے تو عورتوں سے دور رہو, عورتوں سے دور رہو. تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیویوں کے متعلق ہے. اس آیت کو سننے سے معلوم ہوگا. اس آیت کا مطلب اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گا, اور نساؤکم سے بیویاں ہی مراد ہے اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خود 222 والی آیت کو نہ پڑھیں. اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورتیں ہیں اور یہ عورتوں سے بیویاں مراد ہیں. ورنہ اس سے پہلے کئی سال پہلے
بیرون ملک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی خود اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا کرتا تھا، اپنی جنسی جذبات کو پورا کیا کرتا تھا۔ جب اس کا مقدمہ دائر ہوا اور مقدمہ جب کورٹ میں گیا تو جب جج نے اس سے سوال کیا کہ بھائی تم خود اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہو، تو جب اس نے یہ جواب دیا کہ نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی تعلیم قرآن سے ملی ہے، کہ جب اس نے یہی آیت پیش کی تھی کہ نساؤکم حرث لکم، کہ اس میں تمہاری عورتیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری کھیتیاں ہیں، تو بیٹی بھی میری کھیتی ہے، تو بیٹی بھی میری لڑکی ہے، تو اس لحاظ سے میں قرآن سے یہ بات کو سیکھا ہوں، نعوذ باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس طریقے سے تم بیوی یہ کیسے سمجھے؟ جب تک تم 222 والی آیت کو نہیں سمجھو گے اور اس آیت کا پس منظر کو نہیں دیکھو گے، اس آیت کے شان نزول کو نہیں دیکھو گے، اس وقت تک اس کے مطلب کو، اس کے معانی کو، اس کے میننگ کو بیان کرنا، سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہے۔ اور اللہ یہاں عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ جب عورت کو یہ ایام آتے ہیں تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا، ایسی حالت میں تم اپنی بیوی سے سیکشول ایکٹیویٹی قائم نہیں کرنا۔ اتنا خیال اللہ تعالیٰ عورتوں کا کیا ہے، اور یہ بیوقوف لوگ اس آیت کو بدل کر عورتوں پر ظلم کرنے کو ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جب وہ عورت ناپاک ہو جائے اس کے قریب نہیں آنا، جب وہ نفاس کی حالت میں ہو، ڈیلیوری ہونے کے بعد بھی جتنے دن تک وہ ناپاک رہے گی اس کے قریب نہیں جانا، جب وہ بیمار ہو اس کے قریب نہیں جانا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو تو اس کے بعد اس کے پہلے نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ عورت کے ساتھ ہمدردی ہے یا ظلم ہے؟ یہ تمہارے پاس بتایا جاتا یا تم لوگ اس بات کو بتاتے ہو کہ عورت کا اتنا لحاظ کیا جائے؟ یہ اسلام بتا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ اتنی ہمدردی کی جائے۔ اب یہ تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ پہلے زمانے میں یہود و نصارہ، مجوسی، یہ تمام لوگ مجوسی لوگ کیا کرتے تھے؟ جب عورت ناپاک ہو جاتی تھی گھر میں نہیں رکھتے تھے، اس کو باہر دوسرے کمرے میں رکھتے تھے، کھانا اس کا الگ، پینا اس کا الگ، کپڑا اس کا الگ، رہنا سہنا اس کا الگ کر دیتے تھے۔ یہ عورت کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور یہود و نصارہ جو دوسرے ہیں، یہ لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی سیکشول ایکٹیویٹی کو پوری کر لیتے تھے، اپنی خواہشات کو اس حالت میں بھی پورا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا دونوں عورت پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا کہ تم اپنے عورتوں کے ساتھ کھاؤ پیو، ایک ساتھ سو، ایک بیڈ میں سو، جو چاہے کرو، لیکن سیکشول ایکٹیویٹی آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنا لحاظ کیا ہے، آگے کا پیچھے کا مطلب چھوڑ کر آیت کو لے کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ اتنا لحاظ اسلام نے عورت کا کیا ہے کہ عورت کے بارے میں اتنی فکر کرنے والا کوئی دین آپ کو دنیا میں ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہے آؤ۔ اللہ مثال جو ہے وقت کے موافق دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کئی مثالوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے ایک سچویشن کے موافق مثال کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ عورت کو کہا، مردوں کو کہا تم عورتوں کے لباس ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے کہا مرد عورتوں کے لیے لباس ہے، میاں بیوی کے لیے لباس، اور بیوی میاں کے لیے لباس ہے۔ اللہ نے عورت کو کیا کہا وہاں؟ لباس، کپڑا ہے۔ کیا مطلب؟ کپڑے کا مطلب کیا ہے؟ میاں بیوی کی زندگی کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، تم لوگ کپڑے کی طرح رہنا، تمہارا رشتہ کپڑے کی طرح رہنا۔ اندر کپڑے کا کام کیا؟ یہاں پر کالا دھبا ہے، کپڑا نہیں دکھاتا، اندر کوئی نشان ہے، کپڑا نہیں دکھاتا۔ کپڑے کا کام کیا ہے؟ ایک تو عیب کو چھپانا ہے اور خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اپنے اندر کے عیوب کو چھپانا اور پھر اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنا۔ یہ ایک مثال اللہ نے ایک جگہ دیا۔ اب یہاں کھیتیاں بول رہے، کھیتیوں میں جیسے چاہے آؤ بول رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مردوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہاں لباس کہا، یہاں کیا بول رہے؟ کھیتی بول رہے۔ کیا مطلب؟ کھیتی کرنے والا کسان جب اب زمین میں بیج ڈالتا ہے، جب اس کی فصل آتی ہے، جب اس کی فصل آتی ہے، اس کی جو چیزیں وہ پیداوار آتی ہے، گھر میں کسان سو رہا ہے، اس کی سوچ کھیتی کی طرف ہے۔
سفر کر رہا ہے سوچ کھیتی کی طرف ہے, کھانا کھا رہا ہے سوچ کھیتی کی طرف ہے, کتوں سے, درندوں سے, سانپ سے, بچھوؤں سے, کیڑوں سے, مکڑوں سے حفاظت کرتا ہے کیونکہ یہ میری کھیتی ہے. اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کر لینے کے بعد تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, اس کی حفاظت کرو. کسان جیسے حفاظت کرتا ہے اپنی کھیتی کی, ایسے تم اپنی بیویوں کی حفاظت کرو. یہ اللہ حکم دے رہے ہیں. تو اب کھیتی اس لحاظ سے ہے کہ جیسے اب کھیتی کسان جب کھیتی کرتا ہے, اس میں بیج ڈالتا ہے, تو اس کی سوچ فکر تمام چیزیں اس طرف ہوتی ہیں, محنتیں کرتا ہے, کوششیں کرتا ہے, اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے, حفاظت بھی کرتا ہے. اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتیوں سے تشبیہ دیا ہے, کھیتیوں سے مثال کو بیان کیا ہے. تو یہ مثالیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی اور تم لوگ اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہو. اللہ تعالیٰ عورتوں کی عزت کو بڑھایا ہے اور پھر آگے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو کیا کرنا ہے, واتقوا اللہ. اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو. یہ بات نہیں بتاتے, یہ بات اس میں نہیں بتائی گئی. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اگر ان حالتوں میں, عورتوں کی اس بیماری کی حالت میں, ایسی چیزوں میں اگر تم لوگوں نے اپنی خواہشات کو پوری کیے ہو تو اللہ سے ڈرو, کیونکہ تم لوگوں کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو ظلم میں نہ ڈالو, کیونکہ تم وہاں جا کر اللہ سے ملنے والے ہو. انکم ملاقوہ, اللہ سے ملنے والے ہو, اللہ حساب لے گا. میں نے کہا تھا جب ان کی ناپاکی کے ایام ہوں ان کے قریب نہیں جانا, کیوں گئے تھے, اللہ پوچھنے والے ہیں. یہ نہیں بتاتے. عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا اور ہمدردی کا معاملہ کرنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ آگے کے لیے اعمال چھوڑو. وقدموا لانفسکم, تم آگے کے لیے اعمال چھوڑو. کیا ہے آگے کے لیے اعمال چھوڑنے کا کیا مطلب؟ اولاد کو دنیا میں آج جا کر آپ کسی بھی ماں باپ سے پوچھ لیجئے, سب سے بہترین پراپرٹی اگر کوئی ہے تو وہ نیک اولاد ہے. سب سے بڑی پراپرٹی دنیا میں نیک اولاد ہیں. اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی نیک پراپرٹی کو آگے بھیجو. دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد جو نیک کام کرے گی اس میں تمہارا حصہ ہوگا. اولاد, ہم دنیا سے چلے گئے, ہمارے اولاد نیک کام کرتے جائیں گے, اس کا ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا. تو آگے کے لیے اعمال چھوڑو, نیک اولاد کو چھوڑو. یہ مطلب بتایا جا رہا. اس مطلب کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف کہتے ہیں کہ کھیتیاں تمہاری بیویاں, کھیتیاں تمہاری بیویاں. دیکھو اسلام نے عورتوں پر کتنا ظلم کیا, نہ اس کے آگے کو دیکھتے ہیں نہ اس کے پیچھے کو دیکھتے ہیں. جس قرآن کو صحابہ سمجھنے کے لیے نبی کی ضرورت پڑی, جس قرآن کو مسلمان سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے, جس آیتوں کو سمجھنے کے لیے مفتیان کی ضرورت ہے, مفسرین کی ضرورت ہے, آج یہ لوگ جو لوگ زنا کو جائز سمجھتے ہیں, جو کھڑ کر پیشاب کرنے والے ہیں, جو حرام حلال کی تمیز کرنے والے نہیں ہیں, وہ آیتوں کا مطلب بیان کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں جو بات بتائی گئی, جب اس میں شوہر جو ہے اپنی حاجت کے لیے طلب کرتا, اس ٹریلر کے اندر جو بات بتائی گئی, مرد اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلاتا تو وہ بیوی بولتی کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بیوقوف اس میں یہ کہتا ہے, مرد جب اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے اور وہ حمل کی حالت میں رہے تب بھی شوہر کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا جملہ اس میں استعمال کیا گیا. کس نے کہا کہ عورت جب ابھی تو میں بتایا نا, یہاں تک کہ اس کے ناپاکی میں جانے سے اللہ منع کر رہا ہے. ڈیلیوری ہونے کے بعد نفاس کے ایام میں جانے سے اللہ منع کر رہا ہے. جب ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو, جب وہ تھکے ہوئے ہوں, ان کے قریب نہیں جانا. وہ منع کر رہی ہے تو اس کو فورس نہیں کرنا. یہ تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود عورت منع کر رہی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے کہا جب مرد اپنی بیوی کو خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے, عورت روٹی بنا رہی ہو تب بھی اس کو جانا پڑے گا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں. کب؟ جب وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو, نفاس کی حالت میں نہ ہو, بیمار نہ ہو, تھکی ہوئی نہ ہو, طبیعت کا کوئی تقاضا نہ ہو. اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ مرد بھی حد سے زیادہ اس کو طلب نہ کرنے والا ہو. ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی عورت منع کر رہی ہے تو اب اس پر وعید ہے, اب اس کو گناہ ہوگا. کیوں گناہ ہوگا؟ عورت کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ مرد کے اپنی سیکشول ایکٹیویٹی کو پورا کرنے کے لیے. یہ پورے تقاضے نہیں ہیں تب بھی منع کر رہی ہے. تو جب بیوی قریب نہیں آئے گی, بیوی اپنی شوہر کی خواہش کو پورا کرنے پر نہیں دے گی, اب مرد زنا کے اڈوں کو جائے گا, اب مرد دوسرے کی عورتوں کو دیکھے گا, اب مرد چھوٹی نابالغ لڑکیوں کو دیکھے گا.
इन गुनाहों से बचाने के लिए औरत को कहा जा रहा है कि जब तुम्हारी तबीयत अच्छी हो, जब तुम नापाक ना हो, जब तुम निफास की हालत में ना हो, मर्द बुलाए तो चले जाओ। इन मतालिब को छोड़कर, इन मानी को छोड़कर, इन बातों को बताकर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा और इस्लाम की बातों को बदनाम किया जा रहा, ये बिल्कुल गलत है। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान को समझना हो तो हमारे पास आओ, दीन को समझना हो तो हमारे पास आओ, कुरान को समझना हो तो हमारे पास आओ। तुम्हें क्या मालूम है? पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। जब पेशाब करते हो तो अपनी पैंट को भिगो कर आने वाले तुमको क्या मालूम है कुरान के बारे में? तुमको क्या मालूम है दीन के बारे में? पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। आधा पेशाब बाहर, आधा पेशाब अपने अंडरवेयर में डाल लेते हो, आधा पेशाब बाहर, आधा पेशाब अपने पैंट में डाल लेते हो। ऐसा आदमी कुरान को समझाने जा रहा है। हमारा दीन पाक था, पाक है, पाक रहेगा। और इसी तरीके से उसके अंदर एक बात बताई गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बात भी सुन लीजिए, कुछ वक्त हो रहा है लेकिन आज ये समझना जरूरी है, नौजवानों पर हमला किया जा रहा, मुसलमानों पर हमला किया जा रहा, इन चीजों को डालकर, इन फिल्मों को डालकर कि देखो इस्लाम ऐसा है, इस इस्लाम को मानने वाले तुम हो, इस्लाम के पर चलने वाले तुम हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, एक मर्द बाहर जा रहा है, जाने के वक्त में गलती से, चाहकर नहीं, गलती से उसकी निगाह किसी औरत पर पड़ी और वो औरत उसको अच्छी लगी। अब उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग शुरू हो गई। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए तो तुम अपने घर को जाओ, घर को जाकर अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरी करो, क्योंकि वो भी औरत है, तेरी बीवी भी औरत है। ये अल्लाह के नबी ने दावत दिया। उस औरत की इज्जत पर तुम हमला मत करो। वो कितनी भी खूबसूरत हो, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। वो कितनी भी स्मार्ट हो, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो किसी की बहन है, वो किसी की माँ है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बीवी है। उस पर तुम्हारा हक नहीं है, देखने का हक नहीं है। तो इज्जत लूटने का हक इस्लाम कहां से देता है? उसके साथ सोने का हुक्म इस्लाम कहां से देता है? ये हमारा इस्लाम है। तीसरी बात उसके अंदर बताई गई, क्या है उसके अंदर जो बात बताई गई? उसके बाद औरत को मारा जा रहा, पीटा जा रहा। उस ट्रेलर के अंदर मजबूर होकर देखना पड़ा ट्रेलर में क्या है, क्योंकि फोन बहुत आ रहे थे, सवालात बहुत आ रहे थे। शोहर बीवी को मार रहा है, पीट रहा है, थप्पड़ मार रहा है, गिरा रहा है उसको। अल्लाह की कुरान मजीद की आयतों को देखो, अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म दे रहा है। जब तुम अपनी बीवियों से नाफरमानी को देखो, जब बीवी कुछ गलत काम करे, वो दीन के खिलाफ या तुम्हारे खिलाफ जा रही हो, तो क्या करना है? वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ईज़ूहुन्ना, तुम अपनी बीवियों को नसीहत करो। कभी वो नाफरमानी करने लगे, क्या करना? नसीहत करो, पहले उसको गाइड करो। देखो तुम कर रही, जो काम कर रही गलत है, तुम जो काम कर रही हो ये मना है, ये नहीं करना, उसको समझाओ। पहले नहीं समझी, दूसरा मरहला क्या है? वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i, अपने बिस्तर को अलग करो, दोनों अलग अलग सो जाओ। अपने सेक्सुअल फीलिंग को मारने का हुक्म अल्लाह दे रहे हैं। बीवी को बनाने के लिए इसको दूर रहने को कहा जा रहा है कि तुम अब अपनी बीवी से दूर रहो, ताकि वो रास्ते पर आ जाए, ताकि वो कंट्रोल हो जाए। और यहां बताया जा रहा, हमल की हालत में बुलाने पर भी मना नहीं करना। अरे भाई, वो कुछ नाफरमानी करने से दूर रहने का हुक्म दिया जा रहा है। एक ही कमरे में, एक ही बेड में रहो, लेकिन करीब करीब नहीं जाना, दूर रहो। दूसरा दर्जा, पहले नसीहत, दूसरा बिस्तर अलग करो। तीसरी बात अल्लाह ने फरमाया, तीसरी बार वज़रिबूहुन्ना, अब उनको ना माने तो मारो। मारो तो कत्ल करो, मर्डर करो, या उसको, उसके सर को फोड़ दो, या उसके हाथ को तोड़ डालो, यह मतलब है नहीं। मारने का मतलब मुफस्सिरीन ने यह लिखा है, मिसवाक लेकर हल्की सी मार मारो। मिसवाक कितनी होती है? इतनी होती है, उससे हल्की सी मार मारो। यह अल्लाह ने हुक्म दिया। इतना लिहाज औरतों का किया जा रहा है, और आज ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मारने का हुक्म अल्लाह नहीं दिया। औरत किसी की, वो औरत जो आती है वो गुलाम बनकर नहीं आती, वो मलिका बनकर आती है, वो रफीक हयात बनकर आती है, वो शरीक हयात बनकर आती है, वो जो है लाइफ पार्टनर बनकर आती है। वो किसी की गुलाम नहीं है, वो शोहर की गुलाम नहीं है। वो खिदमत कर रही है तो वो हम पर एहसान है। वो तेरे कपड़े धो रही है तो एहसान है। वो तुझे खाना पका कर दे रही है तो एहसान है। उस एहसान को मानने का हुक्म इस्लाम दिया है, उस पर जुल्म करने का हुक्म इस्लाम नहीं दिया। और इसी तरीके से उसमें यह बात भी बताई गई, औरत के लिए दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा कौन है? शोहर है। सबसे बड़ा तोहफा शोहर है। आज तक किसी मौलाना के बयान में ये सुने हैं, सबसे बड़ा तोहफा औरत के लिए शोहर है? किसी ने सुना है?
اور یہ بول رہا ہے کہ شوہر سب سے بڑا تحفہ ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ سب سے بڑا تحفہ دنیا میں آنے والوں کے لیے انسان بن کر پیدا ہونا، اور پھر مسلمان بن کر پیدا ہونا، پھر نبی کی امتی میں پیدا ہونا، اب پھر بعد میں اچھا شوہر ملا، اچھے ماں باپ ملے، یہ دوسرے تحفے ہیں. شوہر کو ہی بڑا تحفہ کہا گیا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی لڑکی بغیر شادی کے مر گئی تو کیا اس کو اچھا تحفہ نہیں ملا؟ بغیر تحفے کے مر گئی؟ ارے بھائی اچھا تحفہ بول رہے، اچھا تحفہ ملے بغیر مر جاتی جو شادی نہیں کی؟ نہیں، بلکہ سب سے بڑا تحفہ تو یہ ہے. اس کے بعد حد دیکھیے، اس کے بعد اس کے اندر یہ بات بتائی گئی، عورت، شوہر جو ہے عورت کے لیے مجازی خدا ہے. شوہر عورت کے لیے مجازی خدا ہے. مجازی خدا کا کیا مطلب؟ خدا کے جیسا. شوہر مرد کے لیے خدا کے جیسا ہے. اللہ اکبر، کتنا جھوٹ ہے، کتنا جھوٹ ہے. اس کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام، شوہر نہیں، ماں باپ نہیں، میرے نبی کو بھی مجازی خدا ماننا جائز نہیں ہے. اللہ کے بعد میرے نبی کا مرتبہ ہے. میرے نبی کو بھی اگر کوئی خدا مانے گا کافر بن جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ. اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن عام بندے نہیں ہیں، وہ برگزیدہ بندے ہیں. ان کو بھی خدا ماننے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی اللہ کی صفات میں برابر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر مجازی خدا ہے، اور مجازی خدا کے خلاف جانا کفر ہے. کیا بولا جا رہا اس میں؟ میں الفاظ کو لکھ کر آیا ہوں تاکہ لوگوں کو پوری بات معلوم ہو جائے. مجازی خدا کے خلاف جانا کفر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. مخلوق کوئی بھی ہو، اللہ کے خلاف اگر کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کرنا. مخلوق میں کوئی بھی ہو، ماں ہو، باپ ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے خلاف کوئی کام کرنے کو حکم دے رہے، دین کے خلاف کرنے کا کوئی حکم دے رہے تو ان کی بات نہیں مانا. ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کہا، ولا تطیعهما. دین کے معاملے میں اگر وہ تجھے دوسرا حکم دے تو ان کی بات نکو مانو، ان کی بات نہ مانو. یہ حکم اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اور یہ لوگ اس کے خلاف شوہر کو مجازی خدا مانو. کون کہہ رہے ہیں؟ اور مجازی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اندر یہ بات بتائی گئی، عورت صرف اور صرف مرد کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی. کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. عورت کس لیے پیدا کی گئی؟ مرد کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی. کس نے کہا؟ یہ کہہ رہا ہے، یہ بیوقوف کہہ رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے، مرد کی عبادت کے لیے نہیں، شوہر کی عبادت کے لیے نہیں، شوہر کی عبادت کے لیے نہیں. دیکھیے حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسها. جب ایک عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، وصامت شہرها، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی حفاظت کرے. شادی شدہ ہو کر بھی عزت کی حفاظت کرنا، شادی شدہ ہو کر بھی عزت کی حفاظت کرنا. آج کیا ہو رہا دیکھ رہے نہیں، 5 6 بچے کی ماں ہونے کے باوجود دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا، دیکھو یہ نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، شادی شدہ ہو تو بھی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرنا. اور اس کے بعد فرمائے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنی شوہر کی فرما برداری کرنا. چوتھے نمبر پر شوہر کی فرما برداری ہے. پہلے نمبر پر لے کر آ گئے، چوتھے نمبر پر شوہر کی فرما برداری کو کہا جا رہا ہے. اور اس کے بعد خوشخبری سنائے. اس کو سنیے، کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے وہ جا سکتی ہے. اور یہ باتیں یہاں پر بتایا گیا. اور اس کے بعد آخر میں کیا بتایا گیا؟ عورت کے لیے، عورت جو ہے شلوار کے ناڑے کی طرح ہے. عورت شلوار کے ناڑے کی طرح ہے، جب تک وہ اندر رہے گی محفوظ رہے گی. اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہو، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، اللہ ان لوگوں کو برباد کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ عورت ہمارے لیے دل کا سکون ہے. عورت جب بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، جب تم اس کو دیکھو تو وہ تمہارے مسکرا کر تمہارا استقبال کرے، جب تم اس کو دیکھو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے. ایسی عورت کے بارے میں اللہ نے کتنے خوشخبریاں دیے. ہم اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو گھر کی ملکہ سمجھتے ہیں، شلوار کا ناڑا نہیں سمجھتے.
तुम हो सकते हो कि अपनी औरत को चप्पल भी समझ सकते हो, अपनी औरत को कोई और चीज भी समझ सकते हो, लेकिन हमने कभी भी औरत को ऐसा नहीं समझा। हमने अपने औरत को क्या समझा है? घर की मलिका समझा है, लाइफ पार्टनर समझा है, और हमने उसको रफीक हया समझा है, हमने उसको शरीक हया समझा है, हमने उसको नाड़ा नहीं समझा। और आखिर में एक बात वो फिल्म के टाइटल पर है, क्या है वो? कि हमारे 12। इसमें क्या बताया जा रहा? मुसलमानों के बहुत औलाद रहते, मुसलमानों के बहुत बच्चे रहते, बहुत बच्चे कर डालते हैं, ये बात बताएगी। इसका भी जवाब सुन लीजिए। आखिरी में जवाब क्या है? पिछले जमाने में 50-60 साल पहले, 30-40 साल पहले हमारे अम्मी अब्बा हो, तुम्हारे अम्मी अब्बा हो, जितने भी लोग हैं, तमाम के जितने भी लोग हो, बगैर किसी मजहब के तफरीक किए बगैर, पूरे मजहब वालों को ले लीजिए, पहले कितने औलाद है देख लीजिए। सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हिंदुओं के भी ले लीजिए, क्रिश्चियन के भी ले लीजिए, बुद्धिस्ट के भी ले लीजिए, दूसरे जितने भी लोग हैं देखिए कितने लोग, कितने उनके बच्चे हैं। हर एक के ज्यादा बच्चे हैं। ज्यादा बच्चे होने की क्या वजह? वजह ये थी, पिछले ज़माने की ग़िज़ाएं अच्छी थी, पिछले ज़माने में ताकत क़ुव्वत इस्तिताअत अच्छी थी, आबो हवा अच्छी थी, खाने अच्छे थे, पानी अच्छा था, माहौल अच्छा था, सेहत अच्छी थी, मर्द हजरात भी ताकतवर होते थे, औरतों की सेहत भी अच्छी होती थी। कब प्रेग्नेंट होते नहीं मालूम, कब डिलीवरी होती नहीं मालूम, बगीचा काम करने जाते थे, डिलीवरी हो जाती थी, रास्ते में बगीचे से आ रहे हैं, डिलीवरी हो जाती थी। ऐसा ज़माना था। पिछले ज़माने में बच्चे पैदा करते थे, अब बच्चे खरीद रहे। एक बच्चा पैदा करने 1.5 लाख, एक बच्चा पैदा करने 1 लाख, अब बच्चे खरीद रहे। पहले जमाने में बच्चे पैदा करते थे, इसलिए 8-8, 10-10 कर रहे थे। आज मुसलमानों के उतने बच्चे नहीं हैं। तहकीकात से ये बात मालूम हुई कि कई 30-40 साल में मुसलमानों के बच्चों की तादाद कम हो गई है। देखिए बच्चों के, मुसलमानों के बच्चे कितने हैं देख लीजिए। आज बताओ किसी के पास 8-10 बच्चे मुसलमानों के हो, अभी रिसेंटली में हो? नहीं है। क्यों? आज हम लोग खाना नहीं खा रहे, दवायां खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, ताकत कुव्वत कम हो गई, इस्तिताअत कम हो गई। एक बाप 8-8, 10-10 बच्चों को पहले पाल सकता था, आज 6-7 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक बेटा बाप को नहीं पाल पा रहा, 2 बेटे माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। ऐसा जमाना आया तो 8-8, 10 कहां करेंगे, 6-6, 10-10 कहां से करेंगे? और सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जा रहा, सिर्फ इस्लाम को बुरा कहा जा रहा। आओ हमारे पास, हम बताएंगे तुमको। अभी बताया ना, पेशाब करने नहीं आता, पखाने का क्या होगा नहीं मालूम। आधा पेशाब अंदर, आधा पेशाब बाहर रखने वाले कुरान को समझाने आते हैं। हमारे कुरान पर हमला करेंगे, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। हमारे नबी पर हमला करेंगे, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम वाज़ेह तौर पर यह बताते हैं कि हमारा दीन सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। बरहक था, बरहक है, बरहक रहेगा। इन तमाम चीज़ों से हमको एक सबक मिलता है, वो ये है कि ऐसे चीज़ों में ये हम लोगों को बदनाम क्यों करते हैं? हमने कुरान को छोड़ा तो कुरान पर हमला किया, हमने दीन को छोड़ा, दीन पर हमला किया, नबी के तरीक़ों को छोड़ा, नबी के तरीक़े पर हमला किया। हम लोग नबी के ऐसे आशिक रहना, कुरान के ऐसे आशिक रहना, दीन के ऐसे आशिक रहना कि दूसरों को हमला करने का मौका ना मिले। और दूसरे लोग जो दीन को छोड़कर दीगर काम करते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उसका सेल्फिश है, यानी उसका इनफरादी अमल है, उसका वो क्या है, अलग से उसकी जिंदगी है। किसी ने किसी के साथ प्यार कर कर उसको मर्डर कर दिया। हमारे हुबली में एक वाकया हुआ, उसने मार दिया, इतने टुकड़े कर दिया। अरे भाई वो कया तो उसका लेना देना, उससे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बताया ना इस्लाम के बारे में, बीवी मंगनी हो गई, एंगेजमेंट हो गया, असर के बाद निकाह है, असर से पहले भी फोन में बात करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। ऐसा लड़का अब एक लड़की के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी रख लिया है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब उसका हमारे से क्या लेना देना? ये लड़का दीन से ताल्लुक रखने वाला नहीं, ये लड़का नबी की तालीमात पर अमल करने वाला नहीं। तो उसको सामने रखकर दीन को बदनाम करना, कुरान को बदनाम करना, नबी को बदनाम करना, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो दीन को छोड़ दिया, वो नबी को छोड़ दिया, इसीलिए तो गैरों के साथ जा रहा है। अपना एंगेजमेंट होने वाली लड़की के साथ बात नहीं कर सकता, असर के बाद निकाह है, असर से पहले बात नहीं कर सकता, मैंने कबूल किया बोलने से पहले बात नहीं कर सकता। ऐसा दीन है। अपनी चचा की लड़की बालिग हो गई, पर्दा करना, घर के अंदर कोई दूसरे मस्तूरात आए, पर्दा करना, ऐसा हुक्म दे रहे हैं और ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारे इस्लाम को समझिए। ऐसे कोई वाक़यात आते हैं तो इन लोगों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है। और लास्ट आखिरी बात ये है, ये जितने भी बातें मैं बताया हूं उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि बताया ना, एक आदमी आंखें बंद कर कर बोल रहा है आज सूरज में क्यों रोशनी नहीं है, अंधेरा है, सूरज निकला रोशनी नहीं है बोल रहा, क्या किया है? आंखें बंद कर लिया।
اب جو کمی ہے اس کی آنکھوں میں ہے، سورج میں کمی ہے کیا؟ تو ایسے ہمارے دین میں کمی نہیں ہے، کمی تمہارے آنکھوں میں ہے، کمی تمہارے سوچ میں ہے، کمی تمہارے عقل میں ہے. تو اس لیے ان کو نہیں ہے یہ جوابات ہمارے مسلمانوں کے لیے ہیں. ہمارے مسلمان اس کو سمجھ کر، اس کو سن کر یہ کہیں کہ ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین سچ ہے، ہمارا دین فطرت کے موافق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی پیشی نہیں ہے. اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لے.